ذی القعدہ کے مہینے کے تناظر میں ایک تاریخی اور سبق آموز داستان تمہید اسلامی قمری کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذی القعدہ نہ صرف جنگ و جدل سے روکنے والا مہینہ ہے بلکہ اس میں خاطر خواہ اہم تاریخی واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے ممتاز واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے جو ذی القعدہ کی 11ویں تاریخ 6 ہجری کو طے پایا۔ اس کہانی میں ہم اس الغرض صلح کو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سادہ اور واضح انداز میں بیان کریں گے تاکہ صبر، حکمت عملی اور امن کے اس پیغامات کو سمجھا جا سکے۔ المدینہ منورہ میں امادہ سفر ذی القعدہ کا مہینہ صلح و آشتی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں پیارے نبی نے عمرانسان کے مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف کی جانب اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے امن و امان کی درخواست کی۔ ایک شام نبی نے اپنے معین ساتھیوں کے نام لیٹر لکھے اور قافلے کی تیاری کا حکم حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور دیگر صحابہ نے اطاعت کے جذبے کے ساتھ سامان حاجت باندھا۔ بچے بھی اپنے گھروں کے پیچھے ہاتھوں میں کھجوریں لیے جاگ رہے تھے جیسے کوئی بڑی خوشخبری کا انتظار ہو۔ ایک اطاعت امر میں برکت ہے۔ 2 سفر سے قبل منصوبہ بندی ضروری ہے۔ 2 حرمن مکی کی جانب روانگی ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو امت مسلمہ کے دل جوش استقبال سے دھڑکنے لگے۔ طے شدہ دن پر مسجد نبوی کے سامنے کھڑے قافلے کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ اہل مدینہ نے دل و جان سے رخصتی میں شرکت کراستی میں بچے اونٹ باندھنے میں مصروف تھے اور بزرگ قرین حکیم کے ورد میں مشغول۔ تھوڑے ہی سفر کے بعد وہ مقام زیب پر پہنچے جہاں قافلہ رک گیا اور عبادت تراویح ادا کی گئی۔ سبق: ایک اجتماعی عبادت اور اجتماعی سفر امت کو متحد رکھتے ہیں۔ 2 روحانی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی مادی۔ 3 حدیبیہ کا مقام اور پہلے تاثر راستے میں مسلمانوں نے مکہ کے قریب ایک نقطے پر مکہ کے سرداروں کے بھیجے ہوئے انصاریوں اور قریش کے نمائندوں سے رابطہ کیا۔ وہاں کا نام حدیبیہ تھا۔ سردار سلامتی کے لیے کوشاں تھے لیکن قریش کے اندر بے اعتمادی تھی۔ صحابہ نے دیکھا کہ مخالفین نے تو پہلے ہی مسلح حالت اختیار کر رکھی ہے جبکہ مسلمانوں کا قافلہ بالکل بے صلاح تھا اور اونٹوں پر سفید نشان لگے ہوئے۔ نبی نے اہل معاہدہ قریش کو اپنا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا، ہم تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے۔ سبق: ایک امن کا پیغام طاقت سے نہیں حکمت سے پہنچتا ہے۔ 2 پہلا تاثر اکثر حتمی نہیں ہوتا، صبر اور وضاحت اہم ہے۔ 4 مذاکرات کی نازک گھڑیاں صلح کے مذاکرات صبح سے شام تک جاری رہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت معاذ بن جبل قریش کے سرداروں کے سامنے جیسے بار بار دلائل پیش کرتے رہے۔ قریش کے سرداروں نے سخت شرائط رکھی۔ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کے عمرے آگے کے سال تک مؤخر ہوں۔ جو کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے واپس قریش کے حوالے کیا جائے گا۔ صحابہ نے دل میں سوال اٹھایا مگر نبی نے فرمایا، کیا تمہیں بہتر فیصلہ نہیں سو جاتا کہ اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے؟ سبق: ایک حکمت فیصلہ میں شفقت و بردباری چاہیے۔ 2 اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ 5 عہد نامہ کی تحریر حضرت علی کو عہد نامہ لکھنے کا کام سونپا گیا۔ وہ کرم فرماتے ہوئے ایک بڑی چٹو لکھی جسے بعد ازاں قریش کے سرداروں نے رد کر کے اپنی شرائط کے مطابق تحریر کروایا۔ فتح مکہ کے بعد یہ علی کے تحریر کردہ اصل متن بن گیا۔ اس مرحلے پر صحابہ کے دلوں میں الجھن پھیل گئی کہ اگر یہ شرائط قبول ہوں گی تو مسلمانوں کا غرور مٹ جائے گا۔ نبی نے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا، یہ صلح ہمارے لیے 100 سال کی جہاد کے برابر ہے۔ سبق: ایک بعض اوقات وقتی نقصان طویل المدتی فوائد کا راستہ کھول دیتا ہے۔ 2 بزرگ علم و حکمت کی قدر کرنی چاہیے۔ 6 چیدہ شرائط اور ان کے اسباب صلح نامہ کے چند اہم نکات۔ 1 مدت، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے طے پایا۔ 2 آمد و رفت، نہ مسلمانوں کو مکہ میں اس سال داخلے کی اجازت اور نہ قریش کے کسی مسلمان پر پابندی۔ 3 قومی تحویل، جو کوئی مکہ سے مسلمان مدینہ آئے واپس کیا جائے گا۔ 4 تحول قیدی، جنگ کی صورتحال میں قیدیوں کا تبادلہ۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے نامناسب لگیں مگر حقیقت میں یہ امن کا دروازہ کھولنے اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنے والی تھیں۔ سبق: مکمل شرطیں جانچ کر قبول کریں، ہر صورت فائدہ نہیں نقصان دی کہتی۔ 2 دشمن کے ساتھ امن بھی حکمت کے زمرے میں آتا ہے۔ 7 صحابہ کا ردن عمل اور جذبات، جن صحابہ نے چہرے آتری دیکھے ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے نبی کے پاس آ کر عرض کیا، رسول اللہ!
یہ شرائط ہمارے لیے سبب نقصان بنیں گی۔ نبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ کہے، کبھی کبھی اللہ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے آنکھوں میں نم آنسو تھے، مگر انہوں نے تسلیم کر لاسب۔ ایک بزرگان دین کا اندازن گفتار نرم اور تحمل والا ہوتا ہے۔ دو اختلاف ری کے باوجود ادب آمادہ ضروری ہے۔ 8 امن کے فوائد صلح حدیبیہ کے بعد قریش نے مسلمانوں پر پابندی ختم کر دی۔ اسلام کے مبلغین آزاد ہو کر جزر عرب کے مختلف قبائلی مرکزوں میں تبلیغ کرنے لگے۔ چند ماہ میں 100 سے زائد افراد اسلام قبول کر گئے۔ شان فارس کے نمائندے بھی اسلام کے حق میں فیصلہ کرنے لگے۔ اس طرح ذی القعدہ کے مہینے میں کیے گئے امن کے معاہدے نے انسانی تہذیب میں نیا باب کھولا۔ سبق 1 امن معاہدے بنی نوع انسان کو امن کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ 2 تبلیغ اسلام اور فہم دین کے لیے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ 9 قرین حکیم میں حدیبیہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں حدیبیہ کی فتح کا ذکر فرمایا۔ نوئے فتحنیا لیوے فتح الف معابنی الف، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک کھلی فتح کو پیدا کیا۔ الفتح 1 یہ آیت بتاتی ہے کہ ظاہری شکست کے باوجود اللہ کی رحمت نے مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ پیدا کر آصف قرآن کریم ہمیشہ ہمارے اندر امید جگاتا ہے، چاہے صورتحال کسی بھی قدر مشکل کیوں نہ ہو۔ صلح کی تکمیل اور مکویا کا کنکلا چشمہ۔ 1 سال بعد مسلمانوں اور قریش کے مابین تنازعات کے بعض پہلو سامنے آئے اور دونوں طرف سے خلاف ورزیاں ہوئیں۔ ان حالات نے رسول اکرم کو حرمت سفارت کو پس پشت ڈالنے کی اجازت دی اور فہم مکہ کی راہ ہموار ہو گئی۔ رمضان 8 ہجری اس فتح میں صلح حدیبیہ کے اخلاقی اور حکمت بھرے پہلو کافی کارگر ثابت ہوئے، کیونکہ قریش کو معلوم تھا کہ قرآن اسنت کیا حکم دیتے آؤ سب۔ 1 وقت کا تعین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 2 حکمت صلح سے فتح بذات خود آتی ہے۔ 11 بچوں کے لیے عبرت۔ ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے چھوٹے بچے کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے بچے، ذی القعدہ کا مہینہ یاد رکھو، کیونکہ اس میں امن کا سبق ہے۔ تم بھی اپنی زندگی میں جھگڑوں کو ختم کر کے محبت بڑھاؤ۔ بچہ بولا، آرے امو، جب کوئی تم سے لڑتے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ علی ہنس کر بولے، پہلے دل میں سکون پیدا کرو، پھر بات سمجھاؤ، اور اگر بات نہ بنی تو چلتے بنو، جھگڑا نہیں کرو گے تو دل بڑا ہو جائے گا۔ سبق بچوں کو صلح، سخاوت اور تحمل سکھانا گھر سے شروع ہوتا ہے۔ 12 بڑوں کے لیے پیغام۔ صلح حدیبیہ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ 1 حق مت و صبر، وقت پر سمجھداری سے کام لینا شجاعت ہے۔ 2 اعتماد الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا اول تھی نہ کہ فوری فتح۔ 3 آگے کی تیاری، جو لوگ مستقبل میں فتح چاہتے ہیں انہیں وقتی مشکلات سہنی پڑتی ہیں۔ 4 اخلاق اسلامی، امن اور آشتی اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ 13 نتیجہ اور دعا۔ ذی القعدہ کی یہ داستان ہمیں آج بھی رہنمائی دیتی ہے کہ مشکل حالات میں برداشت اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ جھگڑوں سے گریز، محبت و بھائی چارہ اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان وہ ستون ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ترقی کی جانب گامزن رکھتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں ذی القعدہ کے مہینے کی برکات عطا فرما، ہمارے دلوں میں امن، صبر اور حکمت بٹھا، اور ہمیں ہر قسم کے جھگڑے سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ کلمات حکمت، جو صلح کر کے اللہ کے راستے میں قدم رکھے اسے خدا اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ محفوظ الصحابہ۔ یہ تھی ذی القعدہ سے جڑی صلح حدیبیہ کی کہانی، جس میں صبر، اعتماد الہی، حکمت عملی اور امن کے پیغامات شامل ہیں۔ ان نکات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ امت مسلمہ اتحاد اور امن کی مثال بن سکے۔ کہانی صلح و اخوت کا درس، ذی القعدہ کے مہینے کی روشنی میں۔ حصہ اول، تعارف اور پس منظر۔ ذی القعدہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے، جو حرمت زمان کی یاد دلاتا ہے۔ اسی مہینے میں جنگ و جدل کی ممانعت ہے اور لوگ امن و آشتی کے چہرے بن جاتے ہیں۔ قدیم عرب کی وادیوں میں قبیلوں کے درمیان نزاعات عام تھیں، مگر اسی مقدس مہینے کی خواری نے لوگوں کے دل نرم کر دیے۔ اس ماہ کی برکتیں ہر دل کو سکون بخشتی ہیں اور انسان میں صلح و اخوت کی روش پروان چڑھاتی ہیں۔ حصہ دوم، نبیل کا خواب۔ قدیم شہر میدیاں الساکاون کے قریب
एक छोटा सा काफिला ठहरा हुआ त्यास काफिले का सरबराह बुजुर्ग ताजिर शम्स अल-दीन था, जो ज़ी अल-क़दा के आगाज़ पर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहा था। उसके साहिबजादे नबील, जो 13 बरस का दरवेश नुमा लड़का था, एक रात ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलनशी चेहरे को देखा। ख्वाब में प्यारे नबील को हुक्म हुआ कि अमन व अमान का इल्म बुलंद करो और लड़ाई को दिल से निकालो। हिस्सा सिवम सफ़र का आगाज़ सुबह के अजान के साथ ही काफिला हरकत में याऊंट घोड़े और चंद खच्चर मजदूरों की खेप तेबल के दिल में ख्वाब की याद ताज़ा थी। हर रुकावट पर वो कदीम असहाब बदर की शान और शौकत और उनकी अफू व दरगुजर की दास्तानें याद करता जदा के वसी मैदानी रास्ते से गुजरते हुए काफिले को रास्ते में इक़बाल हारिस के चंद नौजवानों का जुते मिला, जो पहले से निशेब व फराज के बाइस काफिले का रास्ता रोके बैठे थे। हिस्सा जहारुम पहली आजमाइश ब्लाक हारिस के सरदार जबर अल-दीन ने शम्स अल-दीन को तनकीद नज़र से देखा और तंजिया लहजे में बोला, तुम मसलन बादशाह ना हो, काफिले क्यों भापते फिरते हो, हमारे रास्ते से क्यों गुजरे हो? शम्स अल-दीन ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये मुक़द्दस महीना है, हम अमन के लिए आए, आउज़ा नहीं चाहते। मगर जबर अल-दीन का गुरूर आँच ना आया। इसने लड़ाकों को तुअर किया कि वो काफिले का सामान हथियालें। हिस्सा पंजुम नबील की हिम्मत। नबील ने देखा कि लड़ाका ऊँटों के रस्सियों को काटने जा रहे हैं। इसने दिल में अपने ख्वाब का फरमान याद किया और अपने अंदर बेमिसाल हिम्मत महसूस की। ऊँट के गिर्द से घूमकर नबील बोल पड़ा, ए मेरे भाइयों, ये ज़ी अल-क़दा का महीना है, जंग हराम है, हमारा काफिला तो ताजिर है, लूट मार का इरादा नहीं। नौजवान ठिठक कर रह गिनबल के लहजे में सदाकत थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जबर अल-दीन बोला, बेटा, तुम बड़े बहादुर हो, मगर हमने अपने बाप का लाज़मा किया होगा। हिस्सा शशम सिला रहमी की दावत। नबील ने दोनों हाथ बुलंद किए और दुआए खैर की तैयारी की। इसने उन्हें बताया कि सुलह व सलीम का अजीम इनाम आखिरत में है और दुनिया में भी अमन की दौलत कमाने वाला हरगिज़ नहीं हारता। नबील ने कुरान की आयत सुनाई, नुए अल-आंदुएम नेलेल नलुएन, जो कबीलों को नसीहत देती है कि अमन का महीना लात मार कर भी महफूज रखा जाए। हिस्सा हफ्तम जबर अल-दीन की नरम दिल्ली। वो नौजवान जब नबील के चेहरे पर अज़्म और नेकी देखी तो उनके दिल पिघल गए। जबर अल-दीन ने गर्दन झुकाई और बोला, ए कम उम्र दानिश्वर, तेरी नसीहत ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ और तुझे घर की इज्जत दूंगा। वहां मौजूद लड़ाका भी सर झुकाकर नबील से माजरत करने लगे। फौरन काफिले के मर्दान जी उठे और उन्हें खुश आमदीद कहा। हिस्सा हश्तम रिवायती मेहमान नवाजी। शम्स अल-दीन ने कबीले के सरदार को दावत ज़ियाफ़त पेश की। आटा, गंदुम और शहद से बनी लजीज नानों का ढेर लगा दिया गया। कड़ाही में गोश्त के सालन, खुशबूदार चावल और चाय की प्यालियां तैयार थीं। दो कबीलों ने मिलकर दस्तरखान सजाया और एक दूसरे की भलाइयों के किस्से सुना। ईसा नवां बच्चों का खेल और दोस्तियां। नबील ने देखा कि कबीले के बच्चों में हारिस भी है, जो पहले आंखों में तेज होता था मगर अब खिलखिलाता खेल रहा था। दोनों ने ऊँटों के गिर्द दौड़ लगाई, पत्थरों से दीवारें बनाए और काफिले के बच्चों के साथ गलियों का नक्शा बनाए। किल के दौरान सब ने ये अहद किया कि ज़ी अल-क़दा की हुर्मत को बाकी साल भी याद रखेंगे। हिस्सा दहम काफिले की रवाम। कमज़ोर हवाओं ने शलवारों को हिलाया तो काफिला दोबारा चला। अब दोनों कबीले साथ निकले। शम्स अल-दीन के ऊँट जबर अल-दीन के ऊँटों के साथ दौड़ लगाने लगे। रास्ते भर अमन व मोहब्बत की खुशबू फैल रही थी। हर रिकाया पर नबील और हारिस एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को पानी पिलाते और खजूरें खिलाते। हिस्सा याज़दहम खतरे की घड़ी और एक जदीद सबक। एक दिन शाम के वक्त बादल घने हुए और तूफान आगारास्ती पथरीले थे और घोड़े फिसलने लगे। एक नौजवान घोड़ा सड़क से उतर कर ढलान पकड़ने के बाद कूद गया। इसकी टांग टूट। बचोहे ने चिल्लाते हुए बतावानिबल और हारिस ने फौरन रबात बांधा। गाड़े की पसली से नया रबात बनाया और जख्मी लड़के को पानी पिलावा। शम्स अल-दीन ने देखा तो मुस्करा कर बोला, ये तो लूट मैराथन है भाईचारे का। सब ने हाथ जोड़कर दुआ की और जख्मी की देखभाल की। इस वाक़ये ने सिखाया कि इंसान को मुश्किल में काम आना ही उख़्वत है और ज़ी अल-क़दा का महीना याद दिलाता है कि मदद की जोत जगाना वाजिब है। हिस्सा दो अज़दहम मदीना की जानिब कोच। मदीना मुनव्वरा करीब था। जबर अल-दीन ने नबील की तरफ देखकर कहा, ए नौजवान,
تیری نصیحت نے ہم سب کو بدل دیا، تیری سمجھداری بڑوں کی مثال ہے۔ نبیل نے سر جھکایا اور کہا، اللہ کا احسان ہے کہ نصیحت کو قبول کیا، یہ مہینہ ہمیں امن کے راستے پر چلاتا ہے، جدل کے راستے سے نہیں۔ شمس الدین نے بھی دایاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دونوں قبائل نے اکٹھا سلام پڑھا۔ حصہ 13۔ مدینہ میں صلح کا پیام۔ مدینہ کے دروازے پر داخل ہوتے ہی راستے کے دونوں اطراف نذرانے پھول اور خوشبو کا راج تھا۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ دو قبائل مختلف رنگ و نسل کے ہیں، مگر ایک دوسرے کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ نبیل اور حارث ایک دوسرے کو گلے لگائے اور مدینہ کے بزرگوں کو قصہ سنایا۔ بزرگوں نے مسکرا کر فرمایا، ذی القعدہ کا مہینہ انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہے، تم نے اس دروس کو سب کے سامنے پیش کر دیا۔ حصہ 14۔ اخوت و صلح کا فروغ۔ امام مدینہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ذی القعدہ میں لڑائی توبہ کا راستہ ہے اور معافی اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ شمس الدین اور جبر الدین نے مل کر شہر میں ایک دینی مدرسہ بنوانے کا اعلان کیا، جہاں بچوں کو امن اور اخوت کا درس دیا جائے گا۔ اس مدرسے کا نام رکھا گیا ای مدرس الاصلاح و الاخلاق۔ حصہ 15۔ نتیجہ اور سبق۔ میٹھے دن گزر گئے اور ذی القعدہ کا مہینہ اختتام کو آیا۔ ہر دل میں وہ روشنی باقی رہی جس نے قدیم قبائلی نفرتوں کو مٹاوا۔ نبل اور حارث کی دوستی دیر پا بن گئی اور ہر سال وہی دن مل کر مناتے۔ سبق آموز نکات۔ ایک حرمت زمان۔ ذی القعدہ کے مہینے میں امن کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ 2 دردمندی۔ مشکل میں مل کر کام آنا اخوت کی اصل روح ہے۔ 3 معافی و رحم۔ جھگڑے کو بھول کر دل سے معافی مانگنا اور معاف کر دینا رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ 4 تعلیم و تربیت۔ امن کے پیغام کو نسل در نسل پہنچانے کے لیے علم کا فروغ ناگزیر ہے۔ یوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ذی القعدہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ امن و آشتی کی مہر ہے جو دلوں کو قریب لاتی ہے اور انسانیت کو ایک خاندانی بندھن میں پروتی ہے۔